کہ ابتدا میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے سخت مخالفین میں سے تھے۔ ایک مرتبہ اسی شدت اختلاف سے مغلوب ہو کر تلوار سونت کر جا رہے تھے۔ راستے میں کسی نے پوچھا عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ تو کہنے لگے کہ یہ جو نئے دین کے مدعی ہیں آج میں ان کو ختم کرنے جا رہا ہوں تاکہ یہ نظریہ دنیا سے ختم ہو جائے۔ تو اس صاحب نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو، تمہاری بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ حضرت عمر غصے سے بھرے وہیں سے اپنی بہن کے گھر چلے گئے۔ بہن کا نام فاطمہ بنت خطاب تھا اور بہنوئی کا نام سعید بن زید تھا۔ یہ دونوں جلیل القدر مسلمان تھے۔ حضرت عمر سیدھے وہاں چلے گئے۔ وہ دونوں یعنی حضرت عمر کی بہن اور بہنوئی قرآن کریم سیکھ رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ انہیں قرآن کریم کی تعلیم دے رہے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ اس وقت یہی سورہ طٰہٰ ان کے زیر درس تھی۔ حضرت خباب ان دونوں حضرات کو سورہ طٰہٰ کی تعلیم دے رہے تھے۔ جب حضرت عمر گھر میں داخل ہونے لگے، اندر کے لوگوں نے ان کی آہٹ سنی۔ حضرت عمر کا ایک جلال تھا، روب تھا، تو بہن نے جلدی سے سورہ طٰہٰ کے وہ اوراق چھپا دیے جن پر سورہ طٰہٰ درج تھی۔ حضرت خباب کہیں چھپ گئے، گھر کے کسی کونے کھدرے میں روپوش ہو گئے۔ حضرت عمر غصے سے بھرے آئے اور کہا کہ تم لوگ کیا کر رہے تھے؟ اسی سوال جواب میں اپنے بہنوئی پر پل پڑے ان کو مارنے کے لیے۔ بہن بیچ میں آئی اپنے خامن کو بچانے کے لیے، تو بہن کو بھی لگ گئی، ان کا سر زخمی ہو گیا۔ بہرحال عرب تھے، غیور تھے، اپنی بہن کا زخمی سر دیکھ کر اور خون آلود چہرہ دیکھ کر حضرت عمر بھی ٹھنڈے پڑ گئے، کچھ پشیمان بھی ہوئے ہوں گے۔ تو حضرت عمر نے ان سے پوچھا کہ ذرا بتاؤ کہ تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے، یہ کیا تعلیم ہے جو تم حاصل کر رہے تھے؟ تو بہن نے ان سے کہا کہ عمر تم کفر کی نجاست میں ہو، ہم یہ صحیفہ تمہارے ہاتھ میں نہیں دے سکتے۔ حضرت عمر گئے، غسل کر کے آئے۔ جب غسل کر کے آئے تو بہن نے ان کے ہاتھ میں وہ اوراق مبارک اوراق تھما دیے جن پر سورہ طٰہٰ لکھی تھی۔ یہی آیات حضرت عمر نے پڑھی، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ۔ چونکہ عرب تھے، قرآن کریم انہی کی زبان میں نازل ہوا تھا، اس کی فصاحت اور بلاغت ان کے دل میں اثر کر گئی۔ چنانچہ انہوں نے اس کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ تو بڑی فصیح اور بلیغ آیات ہیں، بڑا فصیح کلام ہے۔ حضرت خباب جو کہیں چھپے تھے، حضرت عمر کی یہ نرمی اور قرآن کریم کی طرف ان کا میلان دیکھ کر باہر آ گئے، اور حضرت عمر کے سامنے آ کر کہنے لگے کہ آپ کو مبارک ہو، میں نے کل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا سنی ہے۔ آپ یہ دعا فرما رہے تھے کہ یا اللہ، ابو الحکم عمر ابن ہشام یا عمر ابن خطاب میں کسی ایک کو اسلام کی توفیق عطا فرما، اور مسلمانوں کو اور اسلام کو ان میں سے کسی ایک کے ذریعے قوت عطا فرما تاکہ اس کے ذریعے مسلمان قوت حاصل کریں۔ اللہ نے یہ دعا حضرت عمر کے حق میں قبول فرمائی۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ تمام صحابہ یہ مرید رسول ہیں اور حضرت عمر مراد رسول ہیں، چونکہ حضرت عمر کا ارادہ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ان کا نام لے کر اللہ کے حضور دعا کی کہ الہی ان کو اسلام لانے کی توفیق عطا فرما۔ تو حضرت عمر نے پھر ان سے کہا کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو کہ وہ کہاں ہیں۔ تو قصہ مختصر، پھر ان کو وہاں لے جایا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر مسلمان ہوئے۔